میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء، سرور کائنات، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرتاج دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں تو فبہا، نہیں جانتے تو آج جانیے۔ میرے پیارے پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، زور سے بولو کتنی؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ اور میرے پیارے پیغمبر کے 3 بیٹے، 2 مکے میں پیدا ہوئے حضرت خدیجہ کے بطن سے، قاسم جس پر آپ اپنی کنیت کرتے ہیں ابو القاسم، دوسرے بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ یہ جو کئی لوگوں کو مغالطہ ہو گیا کہ طیب طاہر بھی آپ کے بیٹے ہیں، نہیں، یہ عبداللہ کے لقب ہیں۔ طیب طاہر عبداللہ کے کیا ہے؟ لقب ہے۔ بیٹے 2 ہیں خدیجہ کے بطن سے، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کے بطن سے 4 بیٹیاں، 2 بیٹے۔ باقی کسی بیوی کے بطن سے آپ کی اولاد نہیں ہے۔ آپ کی ایک لونڈی ہے، لونڈی ماریا قبطیہ، اللہ نے لونڈی کے بطن سے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے اپنے دادا کے نام پر ابراہیم رکھا۔ ابراہیم یہ ابھی 6 مہینے کا ہے۔ ابراہیم کا آخری وقت آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم کے انتقال پر آپ رونے لگ گئے۔ تو ایک صحابی نے تعجب کیا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا یہ غم، یہ دکھ، اس کا تعلق دل سے ہے اور دل پر کسی کا اختیار، رونا منع بھی نہیں۔ میرے لفظوں پہ ذرا غور کرنا ہے، تو غلط مفہوم نہیں لینا۔ رونا منع نہیں ہے، آنکھوں سے آنسو کا آ جانا کوئی منع نہیں، یہ فطرتی امر ہے۔ اس کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے، دل کسی کے اختیار میں نہیں۔ بین کرنا، کپڑے پھاڑنا، راکھ سر میں ڈالنا، شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کی۔ شریعت نے صبر کا حکم دیا ہے، صبر کا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو تو یہ بول اٹھتے ہیں انا للہ، یہ ہیں صبر کرنے والے۔ حضرت جعفر صادق کہتے ہیں صبر کا اسلام میں وہی مقام ہے جو سر کا مقام ہے جسم میں۔ نہیں نہ سمجھے؟ حضرت جعفر صادق کہتے ہیں صبر کا اسلام میں وہی مقام ہے جو سر کا مقام ہے جسم میں۔ آگے حضرت جعفر کہتے ہیں اگر سر نہیں رہے گا تو جسم بھی نہیں رہے گا، اگر صبر نہیں رہے گا تو اسلام بھی نہیں رہے گا۔ صبر کا حکم دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی بڑی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا، زینب وہ حق جو ایک بھائی کا بہن پر ہوتا ہے، میں اس حق کا تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ جب میں کربلا میں شہید ہو جاؤں تو ماتم نہیں کرنا، کپڑے نہیں پھاڑنے، بلکہ اپنی ماں فاطمہ کی طرح اسی طرح صبر کرنا ہے جس طرح ہماری ماں نے ہمارے نانا کے انتقال پہ صبر کیا تھا۔ یہ حضرت حسین نے وصیت کی تھی، صبر کی تلقین کی، صبر کی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟
ان العین تدمع والقلب یحزن وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ. بیٹا گود میں ہے. کس کی گود میں ہے؟ 14 طبقوں کا سردار ہے، ساری کائنات کا امام ہے، محبوب الہی ہے. فوت شدہ بیٹا اس کے ہاتھ. ان العین تدمع. تدمع مضارع کا صیغہ ہے. مضارع میں استمرار پایا جاتا، دوام پایا جاتا. مانا کروں اس صیغے اور گرامر کو سامنے رکھ کر، ان العین تدمع. ابراہیم تیری جدائی میں میری آنکھیں روتی رہیں گی، تیری جدائی میں میری آنکھیں روتی رہیں گی. والقلب یحزن. تیری جدائی میں میرا دل غمگین رہے گا. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ. تیری جدائی میں ہم غمناک ہیں، پر تیری جدائی میں میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتا جس سے میرا رب ناراض ہو. میں وہی جملہ کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا. کہ ہر چیز کا حقیقی مالک کون ہے؟ دینے اولاد دینے والا بھی وہ ہے، دے کے لینے والا بھی. امانت ہے، امانت